نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے 2-4 دن پہلے میں نے گرم تیل کے اندر ایڑی لگا کر جسمانی بیماریوں کے حوالے سے ویلاگ بنایا تھا، لیکن بہت ساری چیزیں لوگ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، فیس بک پہ دیکھتے ہیں، پھر مختلف جہاں لوگ یہ جو ہاتھوں کی لکیریں دیکھنے والے علم النجوم والے بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ وہاں جا کے اپنے سارے حال و احوال بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کی زندگی بڑی اچھی پرسکون گزرتی ہے، یعنی پہلے گزر رہی ہوتی ہے تو پوچھنے کے بعد وہ یکدم الجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے اوپر بہت سارے لوگ سوال کرتے تھے کہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، کیا آیا وہ بندہ کوئی ایسا کام کر دیتا ہے جس کی وجہ سے انسان الجھ جاتا ہے، یا ایسی کیا باتیں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے، کیونکہ اکثر لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ میں نے علم النجوم کے حوالے سے ایک مختصر سا ویلاگ پیچھے بنایا تھا۔ اصل میں ہر آدمی کو سکون کی، کامیابی کی اور حب جاہ، حب مال، شہرت، ان چیزوں کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ چیزیں مجھے حاصل ہوں اور جلدی حاصل ہوں۔ تو اس جلدی کی وجہ سے چیز تو حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ ہر کچھ حاصل ہوتا ہے وقت کے اوپر، بے وقت نہیں ہوتا، وقت کے اوپر چیز دی جاتی ہے۔ مثلا ایک آدمی کو چیز 2030 میں ملنی ہے تو وہ 23 اور 24 میں کوشش تو کرے، لیکن اتنی زیادہ آگے نہ چلا جائے کہ انسان مایوس ہونا شروع ہو جائے، بلکہ انسان کو اسی لیے کہا نا، خوف اور امید کے درمیان رہو۔ امید اللہ تعالیٰ سے اچھی ہونی چاہیے، اور خوف یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی گناہ، کسی نافرمانی کے اوپر پکڑ نہ لے۔ تو ان دونوں کیفیات کے درمیان جب انسان گزرتا ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتوں سے نواز دیتے۔ بہت زیادہ خوف بھی اچھا نہیں ہوتا اور بہت زیادہ امید بھی اچھی نہیں ہوتی، تو دونوں چیزوں کو ساتھ رکھ کے چلتا ہے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اصل وجہ کیا ہے کہ انسان ہاتھ دکھانے کے بعد اور علم النجوم والوں کے پاس جانے کے بعد انسان دلدل میں کیوں پھنستا ہے؟ یہ اصل وجہ ہے۔ اس کی اصل وجہ کیا؟ دیکھیں، ہر انسان کے ساتھ کسی نہ کسی ستارے کا، سیارے کا تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کل جو سیارے ہیں جن کا نظام چل رہا ہے وہ 12 ہیں بڑے، جنہیں برج کہا جاتا ہے۔ 12 برج ہیں، ان کے مختلف نام ہیں، 12 کے 12 اپنے اپنے نام ہیں ان کے، ہر برج کا اپنا نام ہے، جس طرح میزان ہو گیا، سور ہو گیا، اس طرح میزان۔ اب بعض لوگ اپنے اس سیارے کو، اس برج کو معلوم کرنے کے لیے ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں، جبکہ میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ ان چیزوں میں اول نہ پڑھا جائے، اور پڑھا بھی جائے تو صرف ایک علم کی حد تک ہونا چاہیے، نہ کہ انسان اتنا غلو کر جائے کہ ساری وہ باتیں مائنڈ میں بٹھا کے پھر زندگی گزارے گا تو یہ الجھے گا۔ میرے تقریباً جتنے بھی ویلاگ ہیں، میں نے کسی ویلاگ کے اوپر کوئی بھی سیاسی ویلاگ نہیں بنایا، نہ میں ضرورت محسوس کرتا ہوں، لیکن کیونکہ کچھ لوگوں کی چیزیں ہم بھی دیکھتے ہیں اور کچھ چیزیں لوگ بیچ بھی دیتے ہیں، بالخصوص یہ جو موجودہ ایک سیاسی گرما گرمی چل رہی ہے، اور سیاسی لوگ اپنے مفاد کے لیے اداروں کو بھی گھسیٹتے ہیں، اور وہ ادارے جو اس ملک کی بقا ہے ان کو گھسیٹتے ہیں اور ذاتی مفاد کے لیے گھسیٹتے ہیں، ہر جماعت والا۔ اور ان کے متعلق میرا ایک ہی ہے کہ یہ جتنے بھی ہیں سب مفاد پرست ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ جتنے بھی سیاسی لوگ ہوتے ہیں، چاہے جس پارٹی کا بھی تعلق ہو، چاہے وہ مذہبی بھی ہو، اس کو اپنا مفاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی مذہبی سیاسی بھی ہو تو وہ اپنے مفاد کے لیے لڑتا ہے،
اس کو کوئی بھی غرض ملک سے کسی اور چیز سے نہیں ہوتی. اور یہ میں بات یعنی ایسے ہی ہوا میں نہیں چھوڑ رہا. ان لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا رہا ہے، ان کے بیچ میں رہیں، پھر بہت سارے تجربات بھی ہیں الحمدللہ. تو اب ہم نے یہ چیز محسوس کی ہے، بہت عرصے سے میں ذاتی طور پہ محسوس کر رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی سیاسی ہیں، جو بھی پارٹی آتی ہے، یہ اپنے مفاد کے لیے آتی ہے. اور بالخصوص پارٹی کا جو سربراہ اور جو اس کے گرد کے لوگ ہوتے ہیں وہ ذاتی مفاد کے لیے لگے. چند لوگ کام کر جاتے ہیں ملک کے لیے، یعنی 100 میں سے 10% ملک کے لیے کہہ رہے ہیں، کر دیا، 90% اپنے معاملات سیدھے کرتے. تو اس میں یہ بات دوسری طرف نکل جائے گی. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ علم فلکیات نجوم والے ٹی وی کے اوپر بھی اب تو روزانہ کی بنیاد پہ، پہلے یہ چیزیں ہم بہت کم سنتے تھے، اب تو روزانہ کی بنیاد پہ کبھی ایک کا فائل نکال رہے ہوتے ہیں، کبھی دوسرے کا، کبھی تیسرے کا، کبھی چوتھے کا، بڑے بڑے لوگوں. تو وہ ایک بندے نے مجھے ایک ویلاگ بھیجا، میں نے بس مختصر سا سنا تو اس نے کہا جی فلاں صاحب اس پیشی پہ گرفتار نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کی کچھ مہربانیاں ہیں، نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ چیزیں بعض دفعہ دکھا دیتے ہیں ہم فقیروں کو بھی. تو جس نے مجھے بھیجا، میں نے کہا آج کا دن اچھا نہیں ہے. تو شام کو وہی ہوا، تو میں نے اس سے سوال کیا، میں نے کہا اس کو اب فون کر، کہ تو کہتا تھا یہ تو معاملات خراب نہیں ہوں گے، اس کے تو خراب ہو. تو اس نے اسی وقت کچھ وقت کے بعد نا اس نے نیا ویلاگ بھیجا مجھے، اس بندے نے بنایا، اس نے مجھے سینڈ. اس میں کہتا ہے کہ دیکھو میں نے ان کیسوں کے حوالے سے بات کی تھی کہ ان میں سے اندر نہیں، یہ تو نیا کوئی کیس نکلا ہے. جبکہ ایسا نہیں ہوتا. علم ایسی چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ اگر کوئی چیز دکھا دیتے ہیں تو پھر وہ طے تک ساری چیز دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیونکہ مفروضوں کے اوپر بات چیت کرتے ہیں، ان میں کوئی چیز لگ گئی تو وہ ان کا تیر ہے، نہ لگا تو تکا صحیح. ٹھیک ہے، اگر تیر لگ گیا تو ان کی واہ واہ ہو جاتی ہے، اور اگر نشانے پہ تیر نہ لگا تو بس ان کا کیا جاتا ہے. ویسے بھی یوٹیوب پہ تو مشہوری ہو رہی ہے. تو اصل میں نے آج آپ کو بتانا ہے کہ انسان کے بیسک، ہر انسان کا برج ہے، یعنی جس کو ستارہ کہتے ہیں، جس کی انسان کے اوپر خاصیت پڑتی ہے. لیکن اس کے اوپر گمان کر لینا یا موجودہ لوگوں کی باتیں سن کے زندگی گزارنا یہ ٹھیک نہیں. آج میں آپ کو آسان سا ایک طریقہ بتا دیتا ہوں کہ آپ اگر اپنا برج نکالنا چاہتے ہیں، یعنی آپ محسوس کرتے ہیں، معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ میرا ستارہ کون سا ہے جس کے نیچے میں چلتا ہوں، یا جس کی پاور اللہ تعالیٰ مجھے دیتے ہیں، یا جس کی وجہ سے میرے ساتھ خصوصیات رکھی، ٹھیک ہے، وہ کون سا ستارہ ہے. تو اس کا بہت آسان سا فارمولہ ہے، کسی سے پوچھنے اور لمبے چوڑے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ اپنے نام کی عادت، اور یہ اپنے نام کی عادت انسان آرام سکون سے نکال بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اکثر لوگ نکال لیتے اپنے نام کی عادت. اچھا، اپنے نام کی عادت سے مطلب کہ ایک آدمی کا نام ہے محمد شفیق، تو وہ صرف شفیق کے نکالے، نہ محمد کے، نہ احمد کے، نہ اپنی جو قوم قبیلہ ہو اس کے نہیں نکالنے، قوم کے بھی نہیں نکال. صرف جو نام والدہ نے، گھر والوں نے رکھا ہے، شفیق ہو گیا، رحیم ہو گیا، عبد الرحیم، عبید ہو گیا، تو یہ صرف نام کی عدد نکال، اور ساتھ اپنی والدہ محترمہ کے نام کی عدد نکال لیں. یہ نکال کے ان سب کو جمع کریں. جمع کرنے کے بعد مثال کے طور پر ایک آدمی کے شفیق کے بھی اور اس کی ماں کے بھی عدد نکلے. میں مثال دے دیتا ہوں، 585. 585. اب 585 کو وہ ضرب تقسیم کر دے 12 کے ساتھ. اب 12 کے ساتھ اس لیے تقسیم کرنا کہ 12 برج ہیں، یعنی ٹوٹل جو سیارے ہیں وہ 12 ہیں. ٹھیک ہے، تو انہی 12 میں سے کوئی ایک اس کا ہوگا. تو آخر میں جو عدد بچے گا، 3 بجتا ہے تو 3 والا برج اس کا ہے، 4 بجتا ہے تو 4 والا برج اس کا ہے، 7 بجتا ہے تو 7 اس کا ہے، 1 بجتا ہے تو 1 اس کا ہے، 5 بجتا ہے تو 5 اس کا ہے، 9 بجتا ہے تو 9 اس کا ہے، 12 بجتا ہے تو 12 اس کا ہے، اور کیا کہتے ہیں اس کو، 11 بجتا ہے تو 11 نمبر برج اس کا ہے. تو یہ آگے ویلاگ کے اندر میں برج کے نام بھی بتا دوں گا، اور یہ بھی بتا دوں گا کہ پہلے والے برج کا کیا نام ہے، دوسرے کا، تیسرے کا، چوتھے کا، 5واں، 6واں، 7واں، 8واں، 9واں، 10واں، 11واں، 12، یہ چیزیں تو بتا دوں گا. لیکن یہ صرف اپنے علم تک رکھیں کہ آپ کو صرف معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا برج کون سا ہے. بس
آج کا وی لاگ بنانے کا جو مقصد ہے وہ بات سمجھے میری، کہ آپ کو برج پتہ چل گیا، اب اس برج کی خصوصیت چیک کر لیں بس، باقی اس برج کے حوالے سے کبھی بھی کسی نجوم والے سے یا کسی کا کوئی وی لاگ نہ سنیے گا کہ مثال کے طور پر برج سور ہے، ایک برج ہے اس کا نام سور ہے، اب سور ایک بندے کا برج آ جاتا ہے، اس کا ستارہ آ جاتا ہے، تو وہ اگر کسی کے پاس چلا جائے یار میرا یہ برج ہے اور مجھے اس کے بارے میں بتاؤ کہ میرے ساتھ اس مہینے میں، اگلے مہینے میں، اس سے آگے سال بھر کیا ہوگا میرے ساتھ، تو اکثر ہوتا کیا ہے، میں نے پچھلے وی لاگ میں ایک بات کہی تھی کہ انسان کا گمان، ظن المؤمنون خیرا، یہ حضور کی حدیث بھی ہے کہ انسان جیسا رب کے ساتھ گمان کرتا ہے ویسے ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کچھ لوگوں کو جو الجھا ہوا دیکھا ہے، تو میں نے ان سے پوچھا آپ کا ہوا کہ، انہوں نے کہا جو وہاں گئے تو اس بندے نے کہا کہ آپ کے پہلے 3 مہینے ایسے ہوں گے، پھر 3 مہینے ایسے ہوں گے، پھر 3 مہینے ایسے ہوں گے، ٹھیک ہے، پھر 3 مہینے ایسے ہوں گے، یعنی 12 مہینوں کے اس نے 3 کر کے مجھے ہمیں بتا دیا۔ تو اس حساب سے ہم چلتے رہے، تو آخری جو ہمارے مہینے تھے 3، اس میں اس نے بتایا تھا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، بیماری بھی لگ سکتی ہے، کاروباری نقصان ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے۔ تو اب وہ کیونکہ اندازے سے ساری چیزیں بتا رہے تھے، کوئی چیزیں یعنی قطعی طور پہ تو یہ نہیں ہوتا، یہ تو کوئی پکی بات مہر تو نہیں ہوتی کہ اس بندے نے جو کچھ بتایا بس وہ اوپر سے دیکھ کے آیا اور وہی سارا کچھ ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ آئیڈیا دے رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر گمان بالکل نہیں کرنا چاہیے، بالکل گمان نہیں کرنا چاہیے۔ تو اچھا ان لوگوں نے آخری وہی ذہن بنا لیا ایکسیڈنٹ بھی ہوگا، نقصان ہوگا، کاروبار خراب ہوگا، فلاں، تو ان کے ساتھ وہی کچھ ہونا شروع ہو گیا۔ اب ہوتے 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 ان 3 مہینوں میں ان کو اتنا لاس ہوا کہ بیچارے جہاں پہلے اچھی خاصی زندگی گزارتے تھے سکون سے، اس میں بالکل الجھ گئے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگوں کو میں ذاتی طور پہ تو پہلی بات یہ کہتا ہوں کہ بھائی ان چکروں میں نہ پڑو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس برج کو صرف اپنے علم تک رکھو۔ نمبر 3، اگر آپ کو چیز معلوم ہو گئی ہے اور آپ نے کسی سے پوچھ بھی لی ہے تو پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو کثرت سے پڑھو، ٹھیک ہے۔ پہلی بات یہ کہ آپ غلطی کر رہے ہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے رب پہ گمان اچھا رکھیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں نا ایک آدمی کو کینسر بھی ہو جاتے ہیں تو کینسر کی شفا رب کے پاس ہے، ٹھیک ہے، وہ دم سے بھی ہو سکتی ہے، دوائی سے بھی ہو سکتی ہے، آپریشن سے بھی ہو سکتی ہے شفا، ٹھیک ہے، کسی بندے سے بھی یعنی جگہ سے شفا اس کو مل سکتی ہے۔ کئی لوگوں کو شفا نہیں ملتی، اسی میں موت ہو جاتی ہے، لیکن گمان اپنا اچھا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی بیماری ہی نہیں لگائیں گے، میرے اوپر ایسی وہ آزمائش ہی نہیں ڈالیں گے جو میں برداشت نہیں کر سکوں، میری نسلوں پہ ایسا کام ہی نہیں ہوگا جس سے میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ تو اپنا گمان انسان کا اچھا ہونا چاہیے، اس گمان سے انسان بہت ساری مصیبتوں سے، دکھ، غم، پریشانیوں اور الجھاؤ سے بچ جاتا ہے، کیونکہ اگر گمان ہی الٹا ہوتا ہے تو پھر انسان کو مار پڑتی ہے۔ تو آج کا جو وی لاگ ہے کہ ایک تو آپ کو طریقہ بتا دی ہے کہ آپ نے اپنا برج معلوم کیسے، دوسرا زیادہ سے زیادہ میں اگلے وی لاگ کے اندر برج کے نام اور خصوصیات بیان کر دوں، اس سے آگے نہ جائیں، لوگوں کے پاس جا کے اپنے حال احوال نہ لیں، کیوں؟ وہ بندہ اس کے پاس کوئی کامل علم نہیں ہوتا، اور یہ علم کامل کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ وقت کا ولی بھی بیٹھا ہے تو وہ کشف، الہام، القاء کے اندر جو چیز دیکھے گا تو وہ اس کے اندر بھی نفسانی، شیطانی اور رحمانی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کشف ہے، ایک انسان کو کشف ہوتا ہے تو یہ دیکھا جائے گا یہ کشف رحمانی ہے یعنی اللہ کی طرف سے، یا نفسانی ہے کہ نفس نے اس کو کوئی چیز دکھا دی، نفس نے اپنا تصرف، یا شیطانی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ علم کی حالتیں ہیں، ایک چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھائی جا رہی ہوتی اور ایک شیطان کی طرف سے دکھائی، اور ایک نفس کی طرف سے دکھائی جا رہی ہوتی۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بالکل اپنے آپ کو بیزار رکھنا چاہیے۔ اصل اور حقیقی علم صرف رب تعالیٰ کی ذات کا ہے، باقی مخلوق کے جتنے بھی علم ہیں یہ علم کمزوریاں ہیں، اس میں 100% نہیں آپ کہہ سکتے کہ 100% کمزور نہیں ہوتا، لیکن اکثر کمزوریاں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بات بتائی کچھ اور جاتی ہے، کچھ وقت کے بعد کچھ اور نکل آتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے نا، یہ اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ جتنا اچھا گمان رکھیں گے اور جس ترتیب سے چلیں آپ اس ترتیب سے، علم کو علم کے درجے پہ بس رکھ کے دیکھنے شروع کر دیں اور وہیں تک اس کو رکھیں، اس سے آگے نہ جائیں، بس آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ اور آگے جائیں گے اور اپنی ٹینشن اور اپنی دماغ کو آگے اس طرف لے کے زندگی گزارنا شروع کر دیں گے، آپ الجھ جائیں گے۔
بعض لوگ تو ایسے بھی ہم نے دیکھے جو گھروں میں نکلتے ہی نہیں ہیں، یعنی منگل والے دن گھر سے نہیں نکلیں گے، منگل کو شادی نہیں کریں گے۔ کچھ ایسے طریقے سے ایسے مہینے ہیں جس مہینے میں وہ کچھ بھی ایسے کام نہیں کرتے اور ایسے لباس نہیں پہنتے، ایسی گاڑی نہیں رکھتے، گھر ایسا نہیں خریدتے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارا برج ایسا ہے، فلان ہے، یہ وہ تو اس کیونکہ اگر اچھا وہ یہ کام کر بھی دیں تو ان کے ساتھ وہ کام ہو جاتے ہیں، کیوں؟ ان کا گمان خود خراب ہے، تو ان کا گمان خراب ہوتا ہے تو ان کو مار پڑتی ہے۔ تو اپنا گمان اچھا کر لیں اپنے رب کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ انسان کا گمان ہی ہونا چاہیے کہ بھائی میں کچھ نہیں ہوں، میرا کچھ نہیں ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہی سب کچھ ہے، میں بے بس انسان ہوں، رب تعالیٰ بے بس نہیں۔ یہ جب گمان ہوگا تو انسان کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہ ذلیل کرتے نہ پریشان، بلکہ اس کو دلدل سے نکال کے کامیابی عزت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔